پوری ویڈیو کو دیکھیں. پیر صاحب یہ خاص بات میں کر رہا ہوں کہ اس کا ایک لمحہ بھی اسکپ نہیں کرنا آپ نے. پوری ویڈیو کو دیکھیں, مکمل تک, آخر تک دیکھیں. فائدہ نہ ہو میں حاضر ہوں. ایک اللہ وظیفے تے زور پایا اور وظیفہ غلط نہیں, تیری مت ماری گئی تو آپ غلط ہے. اللہ کا قرآن غلط نہیں, رب تعالیٰ کا فرمان غلط نہیں, حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. کائنات ساری کی ساری بدل سکتی ہے, دریاؤں کے رخ بدل سکتے ہیں, پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں, دریاؤں کے رخ بدل سکتے ہیں, سورج کا نظام بدل سکتا ہے, چاند اپنی رفتار کو اور اپنی لائن کو بدل سکتا ہے, ستارے اپنی چالوں کو بدل سکتے ہیں. میرے آقا کا فرمان نہیں بدل سکتا. خالی وظیفے پہ ٹوٹ پڑتے ہو, خالی عمل پہ ٹوٹ پڑتے ہو, لیکن اس کی کامیابی کیسے ہوگی؟ یہ آپ نے ساری باتیں, یہ مشق جو ہے, یہ جو ساری کی ساری کلاس ہے, یہ سارے کا سارا روحانی درس جو ہے, اس کو سنے بغیر آپ کا وظیفہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وظیفہ کرنا ہے تو اس کی کچھ ریکوائرمنٹ بھی ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کی بابرکت ذات کے لیے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے نامدار تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ شفیع المذنبین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین پیغمبر آخر الزماں وارث کون و مکان تاجدار عرب و عجم آفتاب حرا شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات طیبہ کے لیے, آپ کی آل کے لیے, آپ کے صحاب کے لیے لاتعداد انگنت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں, اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہی ذات لائق سجدہ ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے آخری نبی ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں. وہی ختم نبوت کے تاج والے ہیں, آسیوں کی لاج والے ہیں, عرش کی معراج والے ہیں. میں گواہی دیتا ہوں ان کے سوا کوئی آخری نبی نہیں ہے. وہ آخری نبی ہیں, ختم رسل ہیں, خاتم الانبیاء ہیں. انتہائی معزز و محترم سامعین گرامی, حاضرین کرام اور پوری دنیا سے ہمارے محبین مخلصین جو ہمیں سنتے ہیں, تمام کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج قرض کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کا ایک ایسا عمل میں پیش کرنے لگا ہوں جس عمل کی بدولت قرض میں ڈوبے ہوئے لوگ, تھوڑے سے قرض میں نہیں, بہت زیادہ قرض میں ڈوبے ہوئے لوگ نجات پا گئے. ان کے لیے قرضہ ادا کرنا اتنا آسان ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنے کرم فرما دیے, اتنی مہربانیاں فرما دی کہ جو ان کے تصور میں اور وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. ایسی جگہوں سے, ایسے مقامات سے, ایسے طریقوں سے
ایسے انداز سے اللہ نے کرم نوازیاں فرمائی، رب نے رحمتیں فرمائی کہ جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسا کرم کر دیا کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بات اب تک بنی ہوئی جے میں ویکھاں عملاں ولے تے کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں میں رحمت رب دی بلے بلے بلے، یہ کہنے پر مجبور ہو گئے۔ اور جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، قرض ایسا نہیں جو گٹے گٹے ہو یا گوڈے گوڈے تک ٹخنوں تک ہو، بلکہ اتنا قرض کہ وہ پاؤں سے لے کر سر کے بالوں تک قرض میں ڈوبا ہوا ہو، یا قرضوں کے پہاڑ اتنے بڑے ہو گئے ہوں جیسے پہاڑ، مثل پہاڑ، اس کے اوپر قرض اتنا چڑھ گیا ہو کہ مثل پہاڑوں کی طرح قرض چڑھ گیا، وہ اس کے نیچے دب گیا، قرضوں کے نیچے دب گیا، اب نظر نہیں آتا میں جاؤں کدھر، کون سا دروازہ کھڑکاؤں، کس کنڈے کو کھڑکاؤں، کون سے دروازے پہ دستک دوں۔ رشتہ دار رخ موڑ گئے، چہرے پھیر گئے، رخ بدل گئے، دوست احباب اپنے رخ بدل گئے، چہرے پھیر گئے۔ پتہ کیا ہوتا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ میں ہر بیان کے اندر عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا جب تک کوئی شعر نہ پڑھوں، کیونکہ میں شعر پڑھتا کیوں ان کا، اس لیے کہ انہوں نے باتیں کھری کھری باتیں ایک ایک شعر کے اندر پوری کر دی۔ جو بات کرنے کے لیے گھنٹوں چاہیے انہوں نے کوزے میں دریا بند کر دیا ہے۔ ایسے عظیم اللہ کے درویش، اللہ کے ولی گزرے ہیں کہ ان کے اشعار جو ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں۔ عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، روگاں وچوں روگ ہے ڈاڈا تے جس دا نام غریبی۔ روگاں وچوں روگ ہے، ہر بیماری کا علاج ہے۔ سر میں درد ہوگا علاج ہے، پیٹ میں درد ہے علاج ہے، بازو میں درد ہے علاج ہے، آسان سے علاج ہے، انجیکشن لگوایا، ٹیبلٹ لی، دوائی لی، ٹھیک ہو گیا۔ ایک مستند ڈاکٹر ہوتے ہیں اور ایک عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ عطائی ڈاکٹر، وہ ڈاکٹر جب ایک دوسرے کے ساتھ شام کو فون پہ بات کرتے ہیں، بھی تو کنیاں ڈرپاں لائیاں نے، جی میں اج 20 ڈرپاں لائیاں نے، تو بھائی کتنیاں لائیاں نے، وہ کہندہ ہے میں اج 10 ڈرپاں لائیاں نے۔ اچھا، ڈرپوں پہ، انجیکشنوں پہ، دوائیوں پہ۔ عطائی ڈاکٹر ہوتے ہیں اگرچہ لوگوں کی صحت کا وہ خیال نہیں کرتے، بس اپنی من مانی میں کرتے کرتے، اور میں جو دوائی دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، میں جو دے رہا ہوں ساروں کی دوائی غلط ہے، بڑے بڑے MBBS ڈاکٹر بھی مجھ سے دوائی لیتے ہیں آ کے۔ ایسے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہاں جی، ایسے کہتے ہیں۔ اور لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے، اتنی رنگ برنگی گولیاں باندھ دیتے ہیں، ڈرپ لگا دی، نہیں بھی ڈرپ لگانی ہے۔ ایک سروے میں ایک دن پڑھ رہا تھا، ایک رپورٹ شائع ہوئی سوشل میڈیا پر کہ ہمارے پاکستان کے اندر ایسے ڈاکٹر ہیں، نام تو بہت بڑا، ڈاکٹر دن کے ڈاکو، ہاں جی ڈاکٹر، اور وہ ڈاکٹر صاحب یعنی پاکستان کے اندر جب مریض قبر میں چلا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے ڈاکٹر کو کہ جو دوائی ہم دیتے رہے ہیں اس کی مرض کی نہیں ہے، ان کے اوپر تجربات کرتے رہتے۔ تو بھائی یہ جو عطائی ڈاکٹر ہیں وہ بھی رنگ برنگی گولیاں باندھ کے، اب مریض سمجھتا ہے مجھے آرام آ گیا ہے، لیکن بیڑا غرق کر دیتے انسانی جانوں کے ساتھ، یہاں تک کہ اگر ہاسپٹل سے لاش بھی وصول کرنی پڑے تو اس کے بھی پیسے لیتے ہیں۔ یہ پچھلے دنوں میں
ایک بہت بڑے ڈاکٹر صاحب، خود ڈاکٹر صاحب تھے، ان کے والد صاحب کو کرونا کی شکایت ہو گئی جبکہ کرونا تھا نہیں، تو وہ بتا رہے تھے کہ اتنی لمبی لسٹ وہ بنائی گئی، پتہ نہیں کتنے لاکھوں روپے کی لسٹ تھی، اور اس میں ان ڈاکٹروں کی فیسیں بھی ڈالی گئیں جنہوں نے آ کے مریض کو دیکھا بھی نہیں، وہ میڈیسن منگوائی گئی جن کا ان کے ساتھ تعلق نہیں تھا۔ اب وہ رسا کے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں خود تو آ نہیں سکا، انٹرویو باقاعدہ اس کا سوشل میڈیا پہ چلا، کسی ٹیلی ویژن چینل نے چلایا، اور وہ پریشان ہو رہے تھے کہ یہ تو میں پڑھا لکھا ڈاکٹر تھا اور اس فیلڈ کو جانتا تھا، تو جو بیچارے اس فیلڈ کو جانتے نہیں، یہ ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کرتے۔ کہتے لاکھوں روپے دیے اور میں آ نہیں سکا، میں اپنے کسی کام پہ ہوں گے یا کوئی معاملہ ہوگا۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ میرے گھر والے تھے، اور وہ ان کو جب اتنی لمبی پیمنٹ کی فہرست آئی، والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، انہوں نے کہا جی اتنی لمبی جو لسٹ ہے یہ سارے پیمنٹ ادا کریں، پھر لاش آپ لے جا سکتے ہیں، ورنہ لاش نہیں لے جا سکتے، ڈیڈ باڈی لے جا ہی نہیں سکتے، ڈیڈ باڈی بھی نہیں دیتے۔ تو اللہ ماشاءاللہ کچھ ہر شعبے میں اللہ کے بندے ہوتے ہیں، کوئی بھی شعبہ ہو اس میں اللہ کے بندے بھی ہیں، اچھے ڈاکٹر حضرات بھی ہیں، اچھے حکیم حضرات بھی ہیں، جیسے عاملین میں کتنے 2 نمبر جعلی عاملین ہیں، جعلی پیر ہیں، جعلی عامل ہیں، جعلی 2 نمبر مولوی ہیں۔ وہ مولوی جس کو اپنے عقیدے کا نہیں پتا، تو ان دوائیوں سے آرام آ جاتا ہے، لیکن آرام نہیں آتا، وہ ان کے جسم کو سن کر دیتی ہیں، بندہ سمجھتا ہے آرام آ گیا، 2-3 دن جسم فٹ رہا، درد فٹ رہی، پھر چلو اسے ڈاکٹر صاحب کو چلو، او دی دوائی بڑا اثر کر دی، لیکن وہ جس طرح اس کی دوائی اثر کرتی ہے صحت کا بیڑا غرق کر دیتی، تباہ کر دیتی، اس کے گردے، پھیپھڑے، اس کا جگر، معدہ سب خراب کر دیتی۔ تو بہرحال میں بات کر رہا تھا، میاں صاحب فرماتے ہیں سب تو بڑا روگ، سب سے بڑا غم، سب سے بڑی بیماری، سب سے بڑی تکلیف کیا ہے؟ فرمایا روگاں وچوں روگ ہے ڈاڈا، او یارو جس دا نام غریبی، تے کنڈ ولا کے ٹر جاندے نے رشتے دار قریبی۔ جب بندے کے پاس مال نہیں ہوتا، دولت نہیں ہوتی، پیسہ نہیں ہوتا، اس وقت اپنے کیا، بیگانے کیا، قریبی کیا، دوست یا رشتہ دار سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یار اس کے قریب جائیں گے تو اس نے ادھارے پیسے ہی مانگنے۔ وہ بیچارہ قرض کی چکی میں پستا 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 قرض کے پہاڑوں کے بوجھ تلے دب گیا، اب اٹھنے کی ہمت نہیں رہی۔ یاد رکھیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں، آپ کی خدمت میں کوئی بھی صحابی حاضر ہوتا اپنا مسئلہ لے کر، تو آقا علیہ السلام اس کا مسئلہ حل فرما دیتے، اس کا مسئلہ آقا علیہ السلام حل فرما دیتے۔ اور آج کل کی کئی لوگ ایویں شرطیں بتا رہے ہیں کہ یہ شرط ہے، وہ شرط ہے، مجھ سے اجازت نہ لی تمہارا بیڑا غرق ہو جائے گا، تم برباد ہو جاؤ گے، تمہیں یہ ہو جائے گا، تمہیں وہ ہو جائے گا۔ اب قرآن پڑھنے کے لیے بھی کسی ملا جی کی اجازت ہے، اب قرآن پڑھنے کے لیے بھی کسی حکیم صاحب کی اجازت کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محبوب جان نثار صحابہ کرام کو، اپنی اہل بیت اطہار علیہم السلام کو اعمال بتائے ہیں، وہ قیامت تک کے لیے آپ کی امت کے لیے مشعل راہ ہیں۔ جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، جو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دیا، وہ اللہ کی مخلوق کے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے وہ تحفے ہیں۔ ان تحفوں سے بڑھ کر کس کا تحفہ ہو سکتا ہے؟ کائنات میں کوئی اور تحفہ اس سے بڑا نہیں ہو سکتا جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے عطا ہوا ہو۔
حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی صحابی حاضر ہوا، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے آقا میری آنکھ کا ڈیلا نکل گیا۔ یہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ آقا علیہ السلام نے وہ ڈیلا پکڑا، آنکھ میں رکھا، لاب دہن لگا کر، تو وہ پہلے سے بھی زیادہ روشن ہو گئی۔ ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا بازو جنگ میں تلوار لگ گئی، لڑک رہا ہے، یہ ماس لٹک رہا ہے، ہڈی کٹ گئی۔ آقا علیہ السلام اپنا لاب مبارک لگاتے ہیں، بازو کو جوڑ دیتے ہیں۔ کسی کو سرکار نے یہ نہیں فرمایا جاؤ او بھائی، جاؤ بھائی کسی ہاسپٹل میں جاؤ، ایمرجنسی وارڈ میں جاؤ، جا کے ہڈی والے ہاسپٹل پہ جاؤ، اس سے جا کے ہڈی جڑواؤ، آپریشن کرواؤ۔ نہیں، یہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، ارے او ناداں یہاں تو خالی ہاتھ غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں تو غیر بھی خالی ہاتھ جایا نہیں کرتے۔ آقا علیہ السلام کے پاس کوئی غربت کا رونا لے کے آ گیا ہے تو آقا علیہ السلام نے اس کو تسبیح عطا فرما دی۔ بیٹی سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا آ گئی ہیں تو ان کو بھی تسبیح فاطمہ عطا فرما دی۔ جاؤ میری بیٹی یہ پڑھا کرو، تمہیں اللہ کفایت فرمائے گا۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اور آج تک پوری امت میں خوش نصیب لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ فائدہ کون اٹھا رہے ہیں؟ خوش نصیب لوگ ہیں جو فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد نہیں، ہزاروں کی نہیں، لاکھوں کی نہیں، کروڑوں لوگ یہ تسبیح میرا خیال ہے حافظ صاحب آپ بھی کرتے ہوں گے، ہر نماز کے بعد یہ تسبیح فاطمہ تقریباً کوئی اللہ ماشاءاللہ ہوگا جو نہ پڑھتا ہو، لیکن اکثریت یہ تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں۔ تو اب آج کوئی ملا کہے، کوئی جعلی عامل کہے، کوئی جعلی جناب اس طرح کا علاج معالجہ کرنے والا کسی روپ میں بھی ہو، وہ کہے کہ نہ یہ تسبیح نہ پڑھنا تم مارے جاؤ گے، ارے تو مارا جائے گا، تیرا بیڑا غرق ہوگا۔ تو اللہ کے بندوں کو، مخلوق خدا کو، امت مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کو اللہ کے ذکر سے دور کرتا ہے؟ نہیں، نوکروں چاکروں کا کام ہوتا ہے مالکوں کے ساتھ جوڑنا، کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، ہم سب چوکیدار ہیں، ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ باغ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اس میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا فرمائے ہوئے تحفے ہیں، ان تحفوں سے بڑا تحفہ ہو نہیں سکتا۔ بڑے سے بڑا قرض جس کے اوپر چڑھ گیا ہے، بڑے بڑے وظیفے کر لیے ہیں، اثر نہیں ہوا۔ اثر نہ ہونے کی وجوہات میں اکثر بیان کرتا ہوں، آپ بھی سن لیں، اور میں کہتا رہوں گا کہ لوگوں رزق حلال کھایا کرو، رزق حلال کھایا کرو۔ رزق حلال سب سے بڑی شرط ہے۔ یہ رزق حلال کی شرط ہم نے نہیں رکھی، یہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ رزق حلال عین عبادت ہے۔ آپ نوٹ نکالیں نا، اس کے اوپر بھی لکھا ہوگا، 100 کا نوٹ نکالیں، 500 کا نکالیں، 1000 کا، اس کے اوپر یہ لکھا ہوگا رزق حلال عین عبادت ہے۔ تو رزق حلال سب سے پہلے غور کیا کریں، جو میں رزق کھا رہا ہوں یہ حلال ہے کہ نہیں ہے، یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ سود کا پیسہ ہے، رشوت کا پیسہ ہے، نجائز ہتھیایا ہوا پیسہ ہے، چوری کا پیسہ ہے، ڈکیتی کا پیسہ ہے، 2 نمبر چیزیں بیچ کر 2 نمبر چیزیں بیچ کر 1 نمبر کے پیسے لیے، تو یہ پیسہ بھی
جائز ہے یا نجائز ہے؟ حرام، نجائز ہے یہ۔ 2 نمبر چیزیں بیچیں، پیسے 1 نمبر کے لے لیے۔ دودھ گھر سے 20 کلو لیا، باہر بیچنے کے لیے 2 من بنا لیا۔ اور بعض تو یہاں ایسے بد نصیب قسمت کے مارے ان لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے کہ گھر میں دودھ لاتے بھی نہیں اور ڈرموں کے ڈرم دودھ بناتے ہیں، کسی جانور کا دودھ نہیں، کیمیکل کا دودھ بنا کے مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں۔ ان کا پیسہ کہاں سے جائز ہو گیا؟ ان کا پیسہ جائز ہو گیا۔ دوائیوں میں ملاوٹ، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی، اور ملاوٹ صرف چیزوں میں نہیں، کسی نے دین میں ملاوٹ کی، اپنے پلے سے کوئی چیز تیار کی، بنائی، جس کا دین کی اصل سے کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، یہ بھی ملاوٹ ہے۔ زمینوں کے اندر نجائز پلاٹ ہتھیا لیے، پلاٹ کسی کا ہے، اس کے ساتھ لگتا ہے، اس کا بھی بیچ دیا، اپنا بھی بیچ دیا۔ وکلا ہیں، قاتل کو مقتول بنا دیا، مقتول کو قاتل بنا دیا، یعنی حق اور سچ والے کو جھوٹا کر دیا اور جھوٹے کو حق اور سچ میں لے آئے۔ تو یہ ساری نجائز ہے، یہ نجائز ہے۔ اور نجائز مال کھا کر پھر کہیں کہ میرا وظیفہ قبول نہیں ہوا، میری دعا قبول نہیں ہوئی، لوگوں کے سامنے بیٹھ کے تسبیحاں نکالے اور تنہائی تیری بدترین ہو، فیصلہ کرتے ہوئے مجرموں سے پیسہ لے کے فیصلہ ان کے حق میں دے دینا، یہ بھی تو ملاوٹ ہے نا۔ ناپ تول میں لین دین کرتے ہوئے کمی بیشی کر لی، پھر کہتے ہو وظیفہ کامیاب نہیں ہوا۔ تیرا دھیان کہیں پر ہے، توجہ کہیں پر ہے، وظیفہ ادھر کر رہا ہے۔ یقین کامل کہتے ہیں نا، پیر کامل یا یقین کامل؟ تو یقین کامل ہے۔ ارے ہندو بتوں کے پاس جائیں، اپنے تراشے ہوئے بتوں کے پاس جائیں، مندر میں ان کے بنائے ہوئے بھگوان بنے بیٹھے ہیں، وہ کامیاب ہو کے لوٹے، مراد پا لیں۔ تو اللہ کا بندہ ہو کر اللہ کے بندوں کے پاس جائے، اولیاء اللہ کے پاس جائے، علماء و مشائخ کے پاس جائے، پھر تو خالی ہاتھ رہ جائے تو پھر دیکھنا کہاں نقص ہے، کہاں نقص ہے۔ تیری گاڑی صحیح ہو کے بھی نہیں چل رہی تو پھر کہیں نہ کہیں ٹیکنیکل خرابی تو ہے نا، یا تیرے یقین کے اندر خرابی ہے یا تیرے رزق کے اندر خرابی ہے۔ اور اگر یقین بھی ٹھیک ہے، رزق بھی جو کھا رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، تو پھر دیکھ تیری طہارت میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو پہلا کلمہ بھی ٹھیک نہیں آتا، کتنے لوگ بڑے بڑے اپنے آپ کو، میں بڑے نہیں کہہ رہا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، چرب زبانی کے ساتھ، تیز لینگویج کے ساتھ بڑے بڑے الفاظ یوز کرتے ہیں، بڑی بڑی انگریزی جھاڑتے ہیں، بڑے بڑے اردو ادب کے ادیب بنے ہوتے ہیں، لیکن ان سے کلمہ شریف سن لیں، درود پاک سن لیں، وہی ٹھیک نہیں ہے۔ اب وہ لوگوں کو بتائی جا رہے ہیں کہ جو میں بتا رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، جو دوسری کائنات کے علماء و مشائخ بتا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب میں پیدا نہیں ہوا تھا اس وقت سارا نظام ساکن ہو چکا تھا۔ اتنے دعوے ہیں ان کی باتوں سے، دعوے کہ جب میں نہیں تھا لوگ سارے جاہل تھے، غفلت میں پڑے تھے۔ جو میں بتا رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، اگر میرا کیا ہوا وظیفہ، میرا بتایا ہوا وظیفہ، میرا بتایا ہوا عمل نہ کیا تو تمہاری آخرت بڑی برباد ہوگی، تمہاری دنیا بڑی برباد ہوگی۔ اس طرح کے دعوے بولتے ہیں۔ دعا کرو اللہ ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ آمین۔ کیوں جی حضرت میر صاحب، ایسے دعوے، مطلب یہ ہے کہ جب یہ پیدا نہیں نہ ہوا تھا تو اس وقت اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ شیطان نے ایسی کڑاکے دار پھونک ماری ہے کہ حضرت جب تو نہیں تھا نا تو یہ سارے ایویں ہی تھے، انصاروں کے اوپر ہی رجت تاری ہوئی تھی۔
میں کہتا ہوں رجت اس کے اپنے اوپر تاری ہوئی ہے، جو اتنی خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ یہ فالوور زیادہ ہو جانا، ویڈیو زیادہ ہو جانا، ویور زیادہ ہو جانا، یہ کوئی کتنی بڑی، جو اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے، مجھے اس کے اس خوش فہمی میں مبتلا ہونے پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ یہ آج یا کل نہیں ہے۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جن کے لاکھوں فالوور تھے اور اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہو گئے، جبکہ وہ کام صحیح سمت میں لے کے جا رہے تھے اپنی طرف سے۔ کتنے ایسے تھے، فالوور تھے لیکن ختم ہو گئے۔ یہ دنیا ہے پیارے، یہاں غم کے مارے تڑپتے رہے ہیں، تڑپتے رہیں گے۔ آج فالوور ہیں، کل نہیں ہیں۔ کیوں جی؟ مجھے بتاؤ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے کتنے فالوور تھے؟ شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے سوشل میڈیا پہ کتنے فالوور تھے؟ وہ بغداد شریف میں ڈیرا، 11ویں شریف ان کے نام کی یہاں لوگ دیتے ہیں، ان کے اصال ثواب کے لیے 11ویں شریف کا ختم یہاں پہ دلاتے ہیں۔ وہ سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، شہنشاہ بغداد محبوب سبحانی شہباز لامکانی کہاں ہیں؟ بغداد شریف عراق کے اندر۔ اور ان کے ساتھ محبت رکھنے والے ہندوستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، پاکستان کے اندر، UAE کے اندر، امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر، فرانس کے اندر، جاپان کے اندر، چائنا کے اندر، کہاں کہاں پوری دنیا میں۔ تو کون سا ان کے پاس سوشل میڈیا تھا؟ آج ایک یوٹیوب پر فالوور بڑھنے کی وجہ سے اتنا گمراہی میں چلا جائے بندہ کہ وہ کہے کہ جو پہلے اولیاء اللہ تھے، بزرگان دین تھے، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میرے اتنے ویور ہیں۔ او بھائی نہ کر ناس، پڑھنے دا تو مان کرینا، نہ آکھی میں پڑیا، او جبار ستار کہاوے، روڑ دے وے دودھ کڑیا، روڑ دے وے دودھ کڑیا، روڑ دے وے دودھ کڑیا۔ اللہ اکبر۔ بے ادب اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بہت بڑا بے ادب ہو کر بندہ کہے کہ میں اتنا بولتا ہوں فلاں ولی کے خلاف، کر لے جڑا کچھ کرنا، میری لت پن نہیں پالنا وے۔ جاؤ تہاڈے سارے بزرگاں نوں قیامت تک چیلنج ہے، ایسی ایسی باتیں کرے، صرف ایک ہی مطلب ہے، میرے ویور بڑھ جائیں، کہیں گے یہ بڑا پریشر گروپ ہے۔ بھائی کیا بات ہے حضرت، سب تو وڈے بدتمیز نے، بڑی زبان چل دی جی۔ اگر سارے اللہ دے ولی سچے ہوندے تے ایندہ کچھ کر نہ لیندے، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ بھی ڈھیل دیتا ہے، اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ فرعون کو کتنی ڈھیل ملی، نمرود کو کتنی ڈھیل ملی، مرزا قادیانی کو پھر سچا مان لیں، ساری دنیا کے مومن مسلمان اس پر لعنت ڈالتے ہیں۔ مرزے کانے کے اوپر، مرزے دجال کے اوپر، ڈاکو ہے، ختم نبوت کے تاج پر ڈاکہ ڈالنے کی مذموم ناپاک کوشش۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم غلط ہیں تو پھر مسلمان ہم پہ لعنتیں ڈالے اور کر لے جو کر لے۔ یہ الفاظ میں نے خود سنے، تو پھر اس کا مطلب ان کو سچا مان لیں؟ کیوں جی؟ اللہ اکبر۔ یہ عاشقوں کا امتحان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ایک آن میں آنے واحد میں ان کا تڑانا تختہ ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے حجت فرماتا ہے کہ قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہمیں دعوت فکر ملی نہیں تھی۔ اللہ رسی کو ڈھیل دیتا ہے۔ فرعون کو کتنی ڈھیل ملی، نمرود کو کتنی ڈھیل ملی کہ اس نے محل تیار کروائے، مینار تیار کروائے، اور اس کے اوپر جا کے تیر کمان آسمانوں کی طرف پھینکے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے رب کو تیر مارتا ہوں۔ اوپر سے وہ تیر خون میں نہا کر وہ نیچے گرتے ہیں، تو نمرود اپنی خوش فہمی میں چونکہ مبتلا تھا کہ میں
خدا ہوں اور سجدے کرواتا تھا اپنے آپ کو، ناقابل تسخیر سمجھتا تھا اپنے آپ کو کہ کوئی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اس کو خوش فہمی میں مبتلا کر دیا، خون میں رنگین ہو گئے اس کے تیر، اور واپس پلٹے، کہتا ہے میں نے مسلمانوں کے ابراہیم علیہ السلام کے رب کو میں نے نعوذ باللہ من ذالک میں نے ختم کر دیا۔ العیاذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ پھر رب تعالیٰ نے ایسا اس کے ساتھ ایسا کیا، بس ایک سوراخ ہی کھولا ہے، مچھر آ گئے۔ تو بڑی بڑی توپیں گاڑ رہے نا، دشمنوں کو اکٹھا کیا ہے، اللہ کے دشمنوں کو اور اللہ کے پیارے خلیل کے دشمنوں کو، پورے ملک کو اکٹھا کیا تو نے، لے دیکھ تو اینی بھی برداشت نہیں کر سکتا، ساڑھے ایک مچھر دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج تک لوگ حیرت میں مبتلا تھے کہ وہ کون سا مچھر تھا، وہ کون سے مچھر تھے جن کے ذریعے سے فرعونی نمرودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کلا کما کیا، ملیا میٹ کر دیا۔ تو آج کے دور میں ڈینگی کو جو دنیا میں ستایا گیا ڈینگی کی وجہ سے، ان سے پوچھے جی کتنے لوگ ہیں جن کو ڈینگی کی شکایت ہوئی اور وہ بیچارے موت کے منہ میں چلے گئے۔ پتہ چل گیا مچھر کی وجہ سے بھی بندے مر جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، وفات ہو جاتی ہے۔ اور اس جدید دور میں، دور حاضر میں کتنے لوگ ہیں تمام سہولیات ہونے کے باوجود ان کو ڈینگی سے آرام نہیں آیا، لہٰذا وہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی موت کا جام پی گئے۔ تو اس وقت نمرود کے دماغ کے اندر جا کے وہ ناک کے ذریعے سے داخل ہوتا ہے مچھر، اور دماغ کے اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جوتے پڑتے ہیں نمرود کو۔ جو اللہ کا دشمن ہو، اللہ کے پیاروں کا دشمن ہو، جب ڈھیل دی جاتی ہے پھر یک دم وہ مالک جب کھینچتا ہے نا ڈور، تو سارے معاملے پھر کوئی چیز کام، دروازے بند ہو جاتے ہیں توبہ کی۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان قادری کندھاری افغانی ثم بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج توبہ کر لے بیلیا، اے کوئی وڈی گل نہیں، تینوں ویور انج بھی مل جان گے۔ ضرور اللہ والوں دے خلاف بھونکنا ہے، بکواس کرنی ہے، اللہ دے پیاریاں دے خلاف ضرور۔ او صحاب کہف کا کتا بھونک رہا تھا اور صحاب کہف چل رہے تھے، پیچھے مڑ کے دیکھا، پتھر اٹھایا اور یوں مارنے لگے تو کتا کہتا ہے مجھے کیوں مارتے ہو؟ اپنی زبان حال سے عرض کرتا ہے۔ فرمایا تو بھونکے گا، جو پولیس ہمارے پیچھے لگی ان کو پتہ چل جائے گا، تو مخبری کر دے گا، اس سے پتہ چل جائے گا ان کو، تو وہ ہماری جان کے دشمن ہے، پیچھے ہٹ جا۔ کتے نے فوراً فریاد کی رب کی بارگاہ میں۔ یاد رکھیں کہ کتے کو یا کسی بھی جانور کو کوئی کسی اور زبان کی ضرورت نہیں، جو چیز کائنات کے اندر پیدا کی گئی ہے اللہ سب کی زبانوں کو جانتا ہے، اور اس کی عطا سے اس کے انبیاء بھی جانتے ہیں، اس کے بندے بھی جانتے ہیں۔ جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کو 70 زبانوں پہ، کتابوں میں آتا ہے 70 زبانوں پہ عبور حاصل تھا، اور میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بھی نبی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، وہ کتا اللہ کی بارگاہ میں اپنی زبان حال سے عرض کرتا ہے کہ میرے خالق مجھے زبان عطا فرما، تیرے بندوں سے 2 گھڑیاں بات ہی کر لوں، اپنی کیفیت تو بتا دوں۔ تو کیا کہتا ہے، نہ میں بھونکاں، نہ میں ٹونکاں، نہ میں شور مچاواں، چنگیاں دے نال لگ کے کتے میں بھی بخشیا جاواں۔ اور وہ کتا جنت میں جائے گا۔ کتا ہوتا ہے حرامی، کتا حرام ہے کہ حلال ہے؟
حرام ہے نا، حرامی ہے، لیکن حرامی کو جنت اس کی ادا اللہ کو اتنی پسند لگی، اس نے اللہ کے ولیوں کی چوکیداری کی. اور وہ اللہ کے ولی میرے نبی کی امت کے نہیں ہیں، وہ اللہ کے ولی بنی اسرائیل کے نبی کی امت ہیں. ان کی اتنی شان ہو گئی ان ولیوں کی، اور جو میرے آقا و مولا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ولی ہیں، ان کی شان اور مقام کیا ہوگا؟ کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ امت مصطفیٰ تمام امتوں سے بہترین، اور امت مصطفیٰ علیہ السلام کے جو ولی ہیں وہ ولی بھی تمام امت کے اولیاء سے افضل ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ اصحاب کہف 309 سال تک سوئے رہے کم و بیش، اور وہ کتا ان کی پہرےداری کرتا رہا، چوکیداری کرتا رہا. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں وہ کتا جنت میں جائے گا، لیکن شکل حرامی میں نہیں، شکل حلالی میں جائے گا، کیونکہ حرامی شکل میں کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. شکل حلالی میں. اور شکل حلالی کیا ہوگی؟ بلم بن باور ایک بڑا زاہد و عابد، متقی، تقوی، طہارت والا، عبادت گزار تھا جناب بلم بن باور، لیکن نبی کی قوم آ گئی اور آ کے کہتے ہیں بلم بن باور تو ان کے خلاف دعا کر، تو ان کے خلاف دعا کر، بد دعا کر، بد دعا کر. تو اس نے بد دعا کی نیت کی، ابھی بد دعا کے لفظ منہ پہ نہیں آئے، زبان پہ لفظ نہیں آئے. عبادت پر اتنا ناز، اتنا تکبر، اتنا گھمنڈ، اتنا غرور عبادت پر کہ میں عبادت گزار بہت بڑا ہوں. وقت کے نبی کے لیے بد دعا کا سوچا اور کہنے لگا میں بد دعا نہیں کروں گا بھائی، نہیں نہیں نہیں. انہوں نے کہا حضرت مال اندروں اندر ہی لو، پیسہ اندروں اندر لو، نذرانہ لو. کئیوں کو لوگ سیدھے سیدھے دے دیتے ہیں اور کئیوں کو اندر کھاتے دیتے ہیں. وہ جو پھر چیختے ہیں نا اولیاء اللہ کے خلاف، اللہ والوں کے خلاف، ان کو کہیں نہ کہیں سے ٹچ ضرور لگا ہوتا ہے. ان کو وہ پیسے ٹکنے نہیں دیتے، وہ دولت، وہ مال ان کو ٹکنے نہیں دیتا. وہ ان کو کہتا ہے حلال ہو، حلال ہو، اینے پیسے لے ہی ان بولنا نہیں ہو. کتنے ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیں جو یزید کو آج بھی ابا جی کہتے ہیں، یزید کو امیر المومنین، یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور کئی تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ بھی شہزادہ تھا اور حضرت امام حسین بھی شہزادے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھل کنڈیاں نال نہیں تل دے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ وادی نجد کے بیکار پتھر اور دوسری طرف در نجف کو رکھ دیا جائے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے ایک طرف سڑکوں پہ پڑے بیکار پتھر اور دوسری طرف سلیمانی عقیق اور یمنی عقیق کو رکھ دیا جائے. یہ پتھر آپ کے ہاتھوں کی زینت بنتے ہیں اور وہ پتھر سڑکوں پہ پڑے بیکار. ان کا کیسے موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ کہاں یزید لعنتی، کہاں امام حسین علیہ السلام کی ذات پاک. اور وہ ذات پاک ایسی جس ذات کے متعلق محبوب کائنات، محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں، آقا علیہ السلام فرمائیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو بھئی ان کے موازنہ کرنا ہی سراسر زیادتی ہے، ظلم ہے.
ان کا تقابل کسی صورت میں ہے ہی نہیں، تو ان کا تقابل کرنا کیسا؟ بس یہ ایسے ہی بھونکتے بھونکتے مر جائیں گے، کھڑ جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے۔ کسی فارسی کے شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی، پیر صاحب، عرفی ہے تم اندیش زگو گائے رکیباں، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا۔ کوئی ایسی بات نہیں، وہ میری ویڈیو بڑی چل دی ہے جی، تو ویڈیو چلن دا مطلب ہے تیری ویڈیو وائرل ہوندی ہے، تیری ویڈیو تے ویور زیادہ آندے نے، اے دا مطلب تو سچے، اے دا مطلب تو عالم دین ہے، اے دا مطلب تو ولی اللہ ہے؟ نہیں نہیں، اے دا مطلب ہرگز نہیں۔ کتنے اولیاء اللہ ایسے ہیں کہ جن کو کوئی جانتا بھی نہیں، جن کا کوئی مرید بھی نہیں، اور جن سے کوئی کرامت بھی ظاہر نہیں ہوئی، لیکن وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کے مزارات بھی نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے ہاں اللہ کے ولی ٹھہرے۔ یہ مقبولیت ہو جانا ایک الگ بات ہے، یہ غیروں کی بھی ہو جاتی ہے۔ لات و عزا کعبہ میں پڑے تھے، آج تک ان کا نام چلتا، ان کو کیا مان لیں گے؟ وہ نجس بت جو کعبہ میں پڑے تھے، کعبۃ اللہ میں پڑے تھے، جن کو میرے اور آپ کے نہیں، کل کائنات کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرایا، اور مولا علی مشکل کشا شیر خدا کو فرمایا، اے علی المرتضی میرے کندھوں پہ چڑھ جا، اور ان بتوں کو گرا۔ مولا علی بھی عرض کرتے ہوں گے، لجپالا سونیا سمجھ نہیں آتی، کبھی تو چاند کو اشارے سے گرا دیتے ہو، یہ 360 بت سونیا آپ اشارہ فرمائے دھڑام سے نیچے گریں، چکنا چور ہو جائیں؟ نہیں، ہر بات کی تہ میں ایک بات ہوتی ہے، ہر بات میں کوئی راز ہوتا ہے۔ یہاں مرشد نے کندھوں پہ بٹھایا حضرت سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام کو، اور پھر جو سوال ہوا اس نے راز کھول دیا۔ فرمایا علی کندھوں پہ چڑھے ہو، بتاؤ کتنی بلندی محسوس کر رہے ہو؟ کتنی بلندی محسوس کر رہے ہو؟ کتنے بلند ہو؟ عرض کرتے سونیا ایسے لگ رہا ہے کہ میں آسمان کو چھو رہا ہوں، اور آپ اگر مجھے ارشاد فرمائے تو میں عرش کو پائے سے پکڑوں اور نیچے لے آؤں، اتنی بلندی پر اپنے آپ کو۔ آئے کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرا ذوق ہے، آپ امید ہے آپ ناراض نہیں ہوں گے شعر سن کے۔ یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت کا، نعت مصطفیٰ کا ایک شعر ہے۔ یہ دو مصرے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، اور میں باذوق ہوں، کسی وقت پھر ایسے بھی بات ہو جاتی ہے۔ تو بات ہم کر رہے تھے بلم بن باور، اس کو جب مال ملا تو اس نے بد دعا کے متعلق سوچا، ابھی بد دعا کی نہیں ہے۔ جناب صاحبزادہ پیر محمد رسلان رضا صاحب اور حضرت پیر محمد آزاد کیسر رضوی سیفی صاحب، حافظ عبد الرحمن صاحب اور جناب جامی صاحب، میں آپ سب کو گواہ بنا کے، جو میرے مرید یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی، اور جو ویسے عقیدت مند ہیں، طالب ہیں وہ بھی، کہ بلم بن باور نے بد دعا کے الفاظ زبان پر نہیں لائے، ابھی دل میں خیال کیا، پیسہ مل گیا، مال مل گیا،
اور بلم بن بہور سے عبرت سیکھ لو، اللہ والوں کے خلاف بولنے کے لیے کتنا مال لے لے کے کہاں لے جاؤ گے، یہ قبر میں کام نہیں آنا۔ کسی کے کفن کو کوئی جیب ہوتی نہیں ہے، اللہ کے پیغمبروں کی، اللہ کے نبیوں کی، رسولوں کی، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور پیارے نبی علیہ السلام کی، آل کی، آپ کے صحاب کی، آپ کی امت کی ولیوں کی۔ بے ادبی سے اپنے آپ کو ابھی بھی بچا لو، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، ورنہ رب کی طرف سے ایسا قہر خداوندی تمہارے اوپر گرے گا، دنیا میں تم عبرت کا نشانہ بن جاؤ گے، تمہاری قبریں عبرت کا نشان بن جائیں گی۔ یہ بے ادبیاں، بدتمیزیاں چھوڑ دو، ادب سے، ادب سے، ادب سے، ادب سے بات بنتی ہے، بے ادبی سے نہیں۔ بے ادبا مقصود نہ حاصل نہ درگاہوں ٹوئی، ارے جو کچھ ملدا ہے ادب چو ملدا ہے، اس وچ شک نہیں کوئی۔ بلم بن بہور کیا ہوا؟ ابھی سوچا، اب سوچا تو ہو کیا گیا؟ سوچتے ہی اس کا منہ کتے جیسا ہو گیا، زبان اس کی لڑک گئی، زبان لڑک گئی۔ کیوں؟ کتے کی زبان آپ دیکھتے ہو، جب کبھی بھی کتے کو دیکھو گے اس کی زبان لٹک رہی ہوگی، اس وجہ سے وہ گندگی بھی چاٹتا ہے۔ تو جب گندے طریقے سے مال لیا جائے گا، سود کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے، یہ کتنی بڑی رشوت ہے کہ دین کے معاملات میں تم پیسہ لے کر، مال لے کر، آقا علیہ السلام کے غلاموں کی، آقا علیہ السلام کی اولاد کی، آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کی، آقا علیہ السلام کے جان نثار صحابہ کی، آقا علیہ السلام کی امت کے اولیاء کی بے ادبیاں کرتے ہو۔ کن کو راضی کرتے ہو؟ اللہ تو راضی ہوتا نہیں۔ اللہ تو فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے عداوت کی، بغض کیا، میرا اور میرے رسول کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ میں نقشبندی ہوں، مجددی ہوں، رضوی ہوں لیکن نقشبندی بھی ہوں، رضوی قادری ہوں لیکن نقشبندیت میرے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اور نقشبندیت آپ سمجھتے ہیں، ان کو خاص فیض ہے، غار سور کا، غار سور کا خاص فیض ہے۔ جب میرے پیارے نبی علیہ السلام نے نقشبندیوں کے پیر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا ان اللہ معنا، بے شک لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک میرے یار ابو بکر غم نہ کر، اللہ اپنے نال ہے، اللہ اپنے نال ہے، اللہ اپنے نال ہے۔ ہو سکتا ہے میں جب یہ میری بات سوشل میڈیا پہ چل رہی ہوگی تو پھر کئی لوگ کہنے پر مجبور ہو جائیں، شیطان ان کو ٹکنے نہیں دے گا، شیطان کے پیروکاروں میں سے کوئی یہ کمنٹ کرنے کی کوشش کرے، بٹ مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ کمنٹ کرے کہ پھر اللہ آپ کے ساتھ ہے، تو جائیں پھر فلسطین کے اندر، جائیں کشمیر کے اندر، وہ لوگوں کی شہادتیں ہو رہی، تو بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شہادتیں اگر ایسے لکھی ہیں تو ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ زندگی اور موت کے اٹل فیصلے ہیں، زندگی اور موت کے اٹل فیصلے ہیں۔ ہم ان تک پہنچنے سے عاجز ہیں، قاصر ہیں، ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اتنے بڑے علماء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اور یہ اتنے مذہبی لیڈر ہیں، اور لوگوں کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں اپنی ہوس کی خاطر، اپنی ہرس کی خاطر، اپنا وہ مال ہضم کرنے کی خاطر، کہ فلاں صاحب ہیں، فلاں مذہبی شخصیت ہیں، فلاں اس طرح ہے، وہ اس طرح کر لیں، وہ اس طرح کر لیں، ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ میں ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ تم یہ تو نہیں جا سکتے، پھر تم اللہ کے بارے میں بھی گمان غلط کرو گے؟ آپ تو جا نہیں سکتے، پیر صاحب آپ تو جا نہیں سکتے،
پیر صاحب آپ بھی نہیں جا سکتے، جامی صاحب آپ بھی نہیں جا سکتے، حافظ صاحب آپ بھی نہیں جا سکتے، صاحبزادہ صاحب آپ بھی نہیں جا سکتے، تو پھر کیا کہیں گے؟ ان کی تو طاقت ولیوں کی ہے کوئی نہیں، ان پیروں فقیروں کی علماء و مشائخ کی ان کی طاقت تو ہے کوئی نہیں، یہ تو جھوٹے ہیں، اللہ معاف فرمائے، توبہ نعوذ باللہ، ان کے بارے میں اس طرح کی بکواسات کریں گے تو پھر یہ بھی کہیں گے کہ اللہ کے فرشتے کوئی نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کوئی نہیں۔ نہیں، ہر بات کی طے میں کوئی بات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کو ہر نتھو پتو وغیرہ کیسے سمجھ سکتا ہے؟ ارے اللہ کے فرشتوں میں سے سب سے بڑے فرشتے جناب جبریل امین علیہ السلام، کتنے پر ہیں ان کے؟ 600 پر ہے۔ کتنے ہیں؟ 600 پر ہے، ایک پر مشرق میں اور ایک مغرب میں، ایک شمال میں اور ایک جنوب میں، تو باقی پروں کا عالم کیا ہوگا؟ اتنے بڑے پر ہیں۔ اور جبریل امین علیہ السلام وہ تو اپنا مقام رکھتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام کو دیکھیں تو پوری کائنات میں جتنے انسانوں کی روحیں پرواز کرتی ہیں، قبض ہوتی ہیں، وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت وہ قبض کرتے ہیں۔ تو اللہ اگر اس کو حکم فرما دے کہ تمام ان بد مذہبوں کو ختم کر دے، ان کی روحیں قبض کر لے، تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تو ظالموں میں اور مظلوموں میں انصاف فرماتا ہے نا، تو پھر آپ اپنے عقیدے کو ادھر جا کے بھی خراب کر لیں گے۔ اب بولو تو صحیح، سمجھ آ رہی بات کی؟ پتا چلا کہ یہ بس کچھ مخصوص ٹولے ہیں جن کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے ولیوں کی، میرے محبوب کی امت کے اولیاء کی توہین کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں۔ وہ بلم بن باور کتے جیسا بن گیا، زبان لٹک گئی، اب ہانپ رہی ہے زبان۔ جہاں بلم بن باور بیٹھا تھا وہاں کتا بیٹھا ہوا ہے۔ یہ لمبی زبان کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اس کی زبان گندگی پہ پڑتی رہتی ہے اور وہ کبھی جی اس کا بھرتا نہیں ہے۔ ایسے ہی پیسوں کے لالچی لوگ جو حرام اور حلال میں تمیز نہیں رکھتے اور اللہ والوں کی شان میں بے ادبی کر کے مخصوص لوگوں کو خوش کرنے کا وہ بنے ہوتے ہیں آلہ کار، وہ کبھی ان کی جی نہیں بھرتا، کبھی جی نہیں بھرتا۔ تو اس لیے اس بلم بن باور کی شکل میں، شکل انسانی میں، اصحاب کاف کا کتا جنت میں چلا جائے گا، اور بلم بن باور نے چونکہ اللہ والوں کی، اللہ کے نبی کی بے ادبی کی، اس بے ادبی کی وجہ سے وہ کتے کی شکل میں جہنم میں چلا جائے گا۔ دعا کرو اللہ بے ادبی سے محفوظ فرمائے۔ تو میرا آج کا یہ خاص شرط ہے، یہ خاص درخواست ہے کہ رزق حلال کھائیں، رزق حلال کھائیں، رزق حلال کھائیں، رزق حلال کھائیں۔ میرے پیر و مرشد آفتاب ولایت حجت الاسلام برکت العصر قطب عالم، ہم کسی ایسے پیر کے مرید نہیں ہیں جن کو دین سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ ایسے پیر کا مرید ہوں الحمدللہ جو مفسر قرآن ہیں، شیخ الحدیث ہیں، اور حجت الاسلام کی ڈگری انہوں نے پڑھی ہوئی ہے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ ایسے عظیم اللہ کے ولی کی مجھے نسبت حاصل ہے جو ساری زندگی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی ترویج و اشاعت میں لگے رہے۔ ان کے اس عظیم اللہ کے ولی کے ساتھ میری نسبت ہے جو وقت کے قطب عالم ہیں، برکت العصر ہیں، وہ بقیت السلف ہیں اور حجت الاسلام ہیں، آفتاب ولایت ہیں، محبوب اولیاء ہیں، بدر الاولیاء ہیں، اور حضرت تاجدار سلسلہ علیہ سیفیہ جو سرفراز مقام صدیقیت و عبدیت و امامت و لسان خواجہ خواجگان ہیں،
جو محبوب سبحان ہیں، شہباز لامکان ہیں، شیخ عرب و عجم ہیں، وقت کے جنید عصر حاضر ہیں، بستامی زماں ہیں، سبحان اللہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت اخندزادہ سیف الرحمن ہے، سبحان اللہ جو پیر ارچی و خراسانی مبارک علیہ رحمہ کے نام سے پوری دنیا میں معروف ہیں، اور جن کے ایک ایک مرید کی جو کرامت ہے وہ یہ ہے کہ وہ سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہ پابندی سے کاربند ہیں۔ ان کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ ان کے لاکھوں کی تعداد میں جو مریدین ہیں پاکستان اور پوری دنیا میں، اور الحمدللہ اس عظیم ولی کامل کی نسبت کا صدقہ اس فقیر کے الحمدللہ پاکستان اور پاکستان سے باہر کئی ممالک میں الحمدللہ طالب بھی ہیں، مریدین بھی ہیں، مخلصین بھی ہیں اور خلفاء بھی ہیں۔ ایک ہی بس بات ایک ہی ہے کہ رزق حلال کھاؤ، اولیاء اللہ کی بے ادبی سے بچو، اور پیر ہونے کے مرید کرنے کی یہ نہیں ہے کہ ہر نتھو پتو غیرہ مرید کرنا شروع کر دے، کوئی اپنا ایک بتائے کہ میں فلاں کا مرید ہوں بس وہ بیعت کرنا شروع کر دے، نہیں، بیعت کرنے کی اس کے اندر یہ ایک شرط ہو کہ اس کا سلسلہ شجرہ طریقت وہ پورا چلتا چلتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہو، بے شک بے شک، اور وہ 4 طریقت کے امام ہیں، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت محبوب سبحانی شہباز لامکانی شہنشاہ بغداد سرکار غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، تیسرے حضرت خواجہ خواجگان محبوب سبحانی حضرت خواجہ خواجگان حضرت شیخ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ، اور چوتھا سلسلہ ہے سہروردی، اس کے امام ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ 4 سلاسل ہیں، چشتی، قادری، سہروردی، نقشبندی۔ پہلا سلسلہ نقشبندی، دوسرا چشتی، قادری، سہروردی، یہ 4 سلاسل ہیں، ان کے علاوہ کوئی 5واں سلسلہ نہیں ہے۔ نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی، یہ 4 سلاسل ہے، اور ان 4 سلسلوں میں وہ کسی سلسلے سے بھی وہ پیر صاحب تعلق رکھتے ہوں تو ان کا شجرہ طریقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہو بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی رکاوٹ کے۔ یہ نہیں ہے دادا سے جا کے پردادا سے جا کے سلسلہ منقطع ہو جاتا ہو، ایک جگہ سے بھی ان کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو اس کی بیعت نہیں ہے، وہ بیعت ہوتی ہی نہیں ہے، ٹوٹنی کہاں سے ہے؟ اگر کسی نے ایسے شخص کی بیعت کی ہے تو اس کو فی الفور اسے ختم کر دینا چاہیے، باطن میں تو وہ ٹوٹ چکی ہے، ظاہری طور پہ بھی اسے ختم کر کے کسی صحیح پیر طریقت کی بیعت ہونا چاہیے۔ اور یہ آپ کو جو عمل بتانے لگا ہوں، کوئی بھی طریقت کا سلسلہ ہے، نقشبندی ہے، چشتی ہے، قادری ہے، سہروردی ہے، 4 طریقت کے سلسلے ہیں، اور اسی طرح 4 شریعت کے امام ہیں، حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا نام نامی حضرت ادریس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور چوتھے حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اب یہ 4 ائمہ شریعت اور 4 ائمہ طریقت ہیں، ان کی آگے نسبتیں ہیں، کوئی نشاہی ہو گیا، نشائی قادری ہو گیا، کوئی رضوی قادری ہو گیا، کوئی شاذلی قادری ہو گیا، اور کوئی چشتی سیالوی چشتی ہو گیا، کوئی گولڑوی سیالوی ہو گیا، کوئی صابری چشتی ہو گیا۔ یہ آگے پھر ان کی شاخیں ہیں، نہریں ہیں جو اس بڑے دریا سے نکل رہی ہیں۔ یہ وہ نسبتیں ہیں، لیکن سلسلے 4 ہی۔ تو ان 4 سلسلوں میں کسی کے ساتھ بھی جڑ جائے اور جو آپ کو آپ کے سلسلے سے توڑنے کی کوشش کرے، بھائی میرا مرید بنے گا تو میں تینوں اے وظیفہ دے آنگا، میرا میں کی ہاں،
یہ سارے نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی ایک ہی گلدستے کے پھول ہیں۔ ہمارا مقصد نہ نوٹ ہے نہ ووٹ ہے، نہ نوٹ ہے نہ ووٹ ہے، ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کے بندوں کی اصلاح ہو جائے اور ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں اور ان کو مدینے والے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے محسن مخلوقات ہادی انس و جاں تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جائے۔ عجب سالار ہیں نقش بندیہ، لے جاتے ہیں پوشیدہ قافلے کو حرم تک۔ اللہ اکبر۔ پیر محمد ارسلان رضا صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے ان کا یہ شعر جب یہ پڑھتے ہیں تو بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ عجب سالار ہیں نقش بندیہ، یہ نقش بندی عجب قافلہ ہے، عجب سالار ہیں، لے جاتے ہیں پوشیدہ حرم تک قافلے کو، اپنے ساتھ جڑنے والوں کو بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں خفیہ خفیہ، پوشیدہ پوشیدہ، یہ بتاتے کچھ نہیں ہے، شور نہیں ڈالتے اور رولا نہیں ڈالتے، یہ کل کل نہیں کرتے، چیختے نہیں ہیں، بلکہ محبت اور پیار کے ساتھ اللہ کے ذکر میں لگا کر بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں حاضر کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اس سلسلے کی بنیاد نقشبندیہ کی وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ ہمارا پہلا سبق ہی اللہ، مقام قلب کے 2 انگشت نیچے پہلا سبق، ولایت کا پہلا سبق، ولایت کا پہلا سبق جو ہمارے مشائخ آنے والے سالکین کو عطا فرماتے ہیں، وہ مقام قلب یعنی بائیں پستان کے 2 انگشت نیچے مقام قلب، اور یہ زیر قدم ہے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے، اور اس کے انوار و تجلیات کا رنگ زرد ہے، اور یہی نصیحت کی جاتی ہے کہ آنے والے سالک یہاں پر اللہ کا ذکر کر، مقام قلب پر اللہ کا ذکر کر۔ تو پتہ چلا کہ پہلا لفظ، پہلا سبق اللہ ہے، اور اللہ اسم اعظم ہے، اللہ اسم اعظم ہے، اللہ اسم اعظم ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جوڑتے ہی یہ سلسلہ اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، کہتے ہیں نا اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے۔ تو میرے پیارے سامعین کرام، ناظرین گرامی، معزز حاضرین مجلس اور پوری دنیا میں سننے والے میرے دینی اسلامی بہن بھائیوں، آج قرض میں جو لوگ ڈوب چکے ہیں، میں نے کہا گٹے گٹے نہیں، گوڈے گوڈے نہیں، پاؤں سے لے کر سر کے بالوں تک نہیں، بلکہ پہاڑوں کی طرح قرضوں میں ڈوب گئے ہیں اور اوپر پہاڑ کھڑے ہو گئے قرضوں کے، کوئی راستہ نہیں ملتا، تو پھر ایک تصور باندھ لو، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے سارے دروازے بی بی زلیخا نے بند کر دیے تھے، لیکن جناب یوسف علیہ السلام میں چونکہ ان کے دل میں اللہ تھا، اللہ بسا ہوا تھا نا، اللہ کے وعدوں پہ یقین کامل تھا، پیچھے مڑنا ان کا کام تھا، دروازوں کو کھولنا اللہ کا کام تھا۔ ان دروازوں کی طرف جب کہ مقفل ہو چکے تھے، قفل لگ چکے تھے، تالے لگ چکے تھے، تو ان تالوں کو ٹوٹتے ہوئے آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، یہ عرض نہیں کہ یا اللہ تالے لگے ہوئے میں کیسے بھاگوں، کیسے چلوں، تالے لگے ہوئے ہیں، نہیں، بھاگنا میرے بندے تیرا کام ہے، تالوں کو توڑ دینا مجھ اللہ کا کام ہے۔ تو اللہ پاک نے تالوں کو توڑا، تالے ٹوٹتے گئے، آپ چلتے گئے، راستے کھلتے گئے، اور آپ اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ تو بھئی یہ مت دیکھو کہ اتنے بڑے پہاڑ ٹلیں گے کیسے، بس 7 مرتبہ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مقدسہ آپ نے تلاوت کرنی ہے پورے یقین کے ساتھ، لیکن آپ نے اپنی زندگی میں رزق حلال کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جب تک یہ ذکر کرنا ہے
تب تک رزق حلال کھاؤ، پہلے بھی حرام کھاؤ بعد میں بھی حرام کھاؤ، پہلے بھی مارو ماری بعد میں بھی مارو ماری، نہیں نہیں نہیں، معمول بنائیں اپنی زندگی میں رزق حلال کو، چوری نہیں کرنی، ڈکیتی نہیں کرنی، جیبیں نہیں کاٹنی، ملاوٹ نہیں کرنی، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، لکوڈ چیزیں ہیں، کوئی چیزیں ہیں، دوائیاں ہیں، کسی چیز کے اندر ملاوٹ نہیں کرنی، سر پہ ٹوپی ہے، گردن موٹی ہے، شلوار چھوٹی ہے، مرچوں کے اندر بورا ملائی جا رہے ہیں، حاجی صاحب، حضرت صاحب، سر پہ پگڑی، لیکن ملاوٹ، 10 روپے والا انجیکشن ہے 1000 کا لگا دیا ہے، ڈرپ 100 روپے کی ہے، اس کے اندر 10 روپے والے ٹیکے ڈال کے جناب 2000 کی ڈرپ لگا دی ہے، 10,000 کی ڈرپ لگا دی، یہ ملاوٹ نہیں ہوئی؟ جی زیادتی نہیں ہوئی؟ اللہ اکبر، یہ نہیں کرنا کام، ناپ تول میں کمی بیشی نہیں کرنی، دودھ کے اندر ملاوٹ نہیں کرنی، پاؤڈر نہیں ڈالنا، کیمیکل نہیں ڈالنے، اور اب جو بڑے جدید نیک ہے نا وہ کہتے ہیں نہیں پانی نہیں ڈالیا، بس برف ڈالی، 1 من دودھ ہے، 40 کلو دودھ ہے، 20 کلو بس برف ڈالی ہے، اب پانی بھی دودھ کے بھاؤ میں جا رہا ہے، پر ایک بات یہاں سے ملتی ہے، چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی وچ پھل پے تے مندیاں دے لڑ لگیاں میرے پہلے بھی ڈل گیا، دودھ کے ساتھ پانی مل گیا، ریٹ اس دا بھی لگ گیا، ویسے تو انہوں کسے 50 روپے کلو بھی نہیں سی لینا، ہاں جی، لیکن وہ پانی نلکے سے ٹوٹی سے بھرا ہوا اب اس میں دودھ میں گیا تو وہ بھی اتنے مول کا ہو گیا، لیکن یہ الگ چیپٹر ہے، یہاں ملاوٹ ہے، یہاں ملاوٹ ہے، ملاوٹ کی بات ہم کر رہے ہیں کہ ملاوٹ سے باز آ جاؤ، کل اسلام کا فرمان علی شان میں نے سنایا ہے، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، تو ان حرام کے لقموں سے بس بچنا ہے آپ نے، اور آخری بات اپنے وضو کو، اپنی طہارت کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے وضو کو، اپنی طہارت کو، پاکیزگی کو، غسل کو ٹھیک کرنا ہے، اور یہ سیکھنے کے لیے آپ کو شرم نہیں کرنی چاہیے، اپنے محلے میں مولوی صاحب کی مسجد میں جائیں، مولوی صاحب کے پاس مسجد میں جائیں، بیٹھیں جا کے نماز ادا کریں اور ان سے نماز سیکھیں، کلمے سیکھیں، دعائیں سیکھیں، جنازے کی دعائیں سیکھیں، بہت کچھ اس کے اندر ہے، وضو سیکھیں، طہارت سیکھیں، غسل سیکھیں، وضو کے فرائض کتنے ہیں، غسل کے فرائض کتنے ہیں، مستحبات کتنے ہیں، سنتیں کتنی ہیں، یہ سیکھیں ان سے جا کے، طہارت اور پاکیزگی کا طریقہ سیکھیں، ایک اللہ وظیفے تے زور پایا، اور وظیفہ غلط نہیں، تیری مات ماری گئی تو آپ غلط ہے، اللہ کا قرآن غلط نہیں، رب تعالیٰ کا فرمان غلط نہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، کائنات ساری کی ساری بدل سکتی ہے، دریاؤں کے رخ بدل سکتے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، دریاؤں کے رخ بدل سکتے ہیں، سورج کا نظام بدل سکتا ہے، چاند اپنی رفتار کو اور اپنی لائن کو بدل سکتا ہے، ستارے اپنی چالوں کو بدل سکتے ہیں، میرے آقا کا فرمان نہیں بدل سکتا، آقا الاسلام کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ او میرے بھولے لوگوں، کن باتوں کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ جو زیادہ متشدد باتیں کرے، جو زیادہ گالیاں دے، جو اللہ والوں کی شان میں گستاخیاں کرے، علماء و مشائخ کی، صوفیاء کرام کی باتوں کی توہین کرے، نہیں 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 نہیں، جو انبیاء کی توہین کرے، ان سب کی باتوں میں نہیں آنا، ان کی باتوں میں نہیں آنا، ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ میں یہاں پر ایک بات کر لوں، پھر میں آپ کو وہ وظیفہ بھی بتاؤں۔ بعض لوگ تو آئی وظیفے کی خاطر ہے نا، او بھائی اپنے عقائد کی اصلاح بھی کرو، اپنی آخرت کی اصلاح بھی کرو، قبر و حشر کی فکر بھی کرو، یہ وظیفہ اسی کی برکت سے ہی حاصل ہو جانا ہے۔ خالی وظیفے پہ ٹوٹ پڑتے ہو، خالی عمل پہ ٹوٹ پڑتے ہو، لیکن اس کی کامیابی کیسے ہوگی
یہ آپ نے ساری باتیں، یہ مشق جو ہے، یہ جو ساری کی ساری کلاس ہے، یہ سارے کا سارا روحانی درس جو ہے، اس کو سنے بغیر آپ کا وظیفہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وظیفہ کرنا ہے تو اس کی کچھ ریکوائرمنٹ بھی ہے۔ پوری ویڈیو کو دیکھیں۔ پیر صاحب یہ خاص بات میں کر رہا ہوں کہ اس کا ایک لمحہ بھی اسکپ نہیں کرنا آپ نے، پوری ویڈیو کو دیکھیں، مکمل تک، آخر تک دیکھیں، فائدہ نہ ہو میں حاضر ہوں۔ ابھی میرے پاس ایک خاتون تشریف لائیں، انہوں نے بتایا کہ پیر صاحب اگربتی والا عمل جو ہم نے کیا اس کا اتنا فائدہ ہوا، میرا بیٹا کئی سالوں سے وہ جاب لیس تھا، کوئی کاروبار، کوئی کچھ نہیں مل رہا تھا، لیکن یہ اگربتی والا عمل ہم نے کیا، آپ کی ویڈیو دیکھی، اگربتی والا عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بہترین آسن روزگار عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ایک اور صاحب آئے، انہوں نے بھی یہی کہا، مجھے کتنے بیسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں لوگوں کی کالیں آ چکی ہیں، only 2 weeks، 2 ہفتوں کے اندر اس کو تقریباً 2 لاکھ لوگ اس سے فائدہ اٹھا چکے، 2 ہفتوں کے اندر 2 لاکھ۔ ایک چینل کی بات کر رہا ہوں، باقی چینلوں کی نہیں، ایک چینل سے ہمارے پیر ابو نعمان رضوی سیفی یوٹیوب چینل سے 2 لاکھ لوگ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، حاصل کر چکے ہیں۔ مجھے کتنا بینیفٹ مل رہا ہوگا؟ کر بھلا ہو بھلا، ایویں نہیں میں کہتا، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، جو دوسروں کا بھلا کرے اس کا بھلا ہو جاتا ہے۔ میرا تو لاکھوں کروڑوں لوگوں کی الحمدللہ دعاؤں سے بھلا ہو رہا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بے ادبی سے بچ جاؤ اور ان ہستیوں کو بھول نہ جانا۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، عظمت آل نبی۔ اور بھائی کسی کی باتوں میں نہیں آنا، جو مرضی کہتے ہیں، چیختے رہیں، کرلاتے رہیں، ہم نے اپنے مشن کو جاری رکھنا ہے۔ ہمیں نہ ویور سے کوئی معاملہ ہے، نہ کسی اور طرح سے کوئی معاملہ ہے، بس ہم نے تو جو کوئی یار کسے دا ہوندا تے گل اسے دی کردا، 100 بکر بہانے کر کے مرنے اس تے مردا۔ تو بھائی 7 مرتبہ صرف اس آیت کو پڑھنا ہے، کوئی 100 بار نہیں، 1000 بار نہیں ہے، ایک 7 مرتبہ ایک آیت قرآن پاک کی۔ تیسرا سپارہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورت کا نمبر بھی 3 ہے، پارے کا نمبر بھی 3 ہے، اور جو آیت مقدسہ ہے، اس آیت مقدسہ کا نمبر 26 ہے۔ 26 اس کو آپ سکرین پر بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ یہ آیت مقدسہ فجر کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، جب آپ کو آسانی لگے صرف 7 مرتبہ پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں۔ اب آپ کو کوئی بدبخت بد نصیب روکے کہ یہ نہ پڑھنا، او بھائی قرآن سے روکنے والا انسان مسلمان نہیں شیطان ہو سکتا ہے، وہ کئی طریقوں سے روکنے کی کوشش کرے، لیکن آپ نے اس آیت مقدسہ کا عمل جاری کر لینا ہے۔ اس عمل کو کرتے ہوئے کوئی اور عمل بے شک نہ کریں، اپنی جان پر بوجھ نہ ڈالیں، اپنی جان پر بوجھ نہ ڈالیں، بس اتنا پڑھ لیں۔ اگر آپ کو رزق کے معاملے میں تنگی ہے، قرضے کے معاملے میں تنگی ہے، قرض کے اندر آپ ڈوبے ہوئے ہیں، میں نے بتایا ایسے ڈوب گئے جیسے دریا میں بندہ ڈوبتا ہے، اتنا بھی قرض ہے تو اس کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ. صرف 7 مرتبہ، صرف 7 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک. درود پاک سماعت فرما لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 3 مرتبہ اول آخر یہ درود شریف، اور 7 مرتبہ یہ آیت مقدسہ، 3 سپارہ، 3 سورت آل عمران، آیت نمبر 26. اس آیت مبارکہ کو 7 مرتبہ آپ نے ورد کرنا ہے. بفضل ہی تعالی، رب تعالیٰ کے کرم سے مقصد کو ذہن میں رکھیں. یا اللہ میرا قرض ادا ہو جائے، میں کمزور ہوں، ناتواں ہوں، میرے پاس وسائل نہیں ہیں. اے اللہ تو میرے ظاہر و باطن سے واقف ہے. یا اللہ پاک میرا قرضہ ادا کرنے کا سبب پیدا فرما دے. یا اللہ اپنے خزانہ قدرت سے میری غیبی امداد فرما. میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادنا سا نام لیوا ہوں، ادنا سا امتی ہوں، ایک حقیر فقیر امتی ہوں. یا اللہ پاک مجھ پر کرم فرما دے. اے اللہ میرے قرضے کو ادا ہونے کا سبب بنا دے. یا اللہ پاک یہ قرض کا بوجھ بہت زیادہ ہے اور میں بڑا کمزور ہوں. تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، تو مالک ہے، بادشاہ ہے. اللہ اکبر. اس کے ترجمے کو بھی ذہن میں رکھیں. اللہ فرماتا ہے حبیب یوں عرض کیجئے اللہ عرش و فرش کے مالک تو جسے چاہتا ہے حکومت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے. تو جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. ہر بھلائی تیرے دستے قدرت میں ہے. بے شک تو ہر اس چیز پر قادر ہے جسے تو چاہے. یا اللہ تو ساری کائنات کا بادشاہ ہے. یا اللہ تو ساری کائنات کا بادشاہ ہے. تو جسے چاہے حکومتیں عطا فرما دے، تو جسے چاہے عزتیں عطا فرما دے، جسے چاہے ذلیل و رسوا کر دے، جسے چاہے عزتیں عطا فرما دے. تیرے دستے قدرت میں یا اللہ پاک ہر بھلائی ہے. یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے جسے تو چاہتا ہے. اللہ مجھ پر کرم نوازی فرما. یا اللہ یہ قرض بھی ادا ہو جائے اور مجھے برکت والا رزق بھی عطا فرما. تو یہ دعا اللہ کے حضور مانگیں، انشاءاللہ کرم نوازیاں ہو جائیں گی، مہربانیاں ہو جائیں گی. مقصد کو ذہن میں رکھیں. یہ نہ دیکھیں کہ آنا کہاں سے ہے، یہ دیکھیں کہ بھیجنے والا اللہ ہے. بھیجنے والا اللہ ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.